بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے نشاور کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔ حضرات ذی وقار بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں بانیان محفل ملک برادری، جملہ ملک برادران، حاجی رشید صاحب، حاجی ملک محمد افضل کے تمام برادر، بالخصوص اہل علاقہ کی پہچان، اہل علاقہ کی شان، دلوں کی دھڑکن، میری مراد صاحب صدر جناب خادم اہل سنت جناب پیر طریقت پیر صوفی محمد واجد نقشبندی سیفی صاحب صدارت فرما رہے ہیں۔ قبلہ مجاہد ختم نبوت میری مراد جناب محترم امیر اکرم رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ جملہ مہمانان گرامی جو سٹیج کی زینت بنے، تمام کو جناب والا خوش آمدید اہل محفل کی جانب سے، اور دور و نزدیک سے آنے والے جتنے حضرات، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک میں آئیں، سنیں، اس محفل پاک کی برکت سے بے نمازی تھے تو رب تعالیٰ سب کو نمازی بنائے۔ اگر جھوٹ کے عادی تھے، رب جھوٹ سے سب کو توبہ نصیب فرمائے۔ اگر حضور کی سنتوں کے تارک تھے، رب تعالیٰ سب کو حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی القدر، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہید کو لمبا چوڑا کیا جائے۔ سید سادات بادشاہ موجود ہیں، سید زادوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بات کا آغاز ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ سمجھ آئے تو میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ بڑے قابل توجہ جملہ ہیں، انہی جملہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوا کے آگے بڑھنا ہے۔ شاعر نے لکھتے ہوئے کمال عکاسی کی اور کہا، جہاں کے آس جہاں کے رہنما آئے سبھی کے آسرا آئے۔ جنہوں سمجھ آئی مسکرا کی ہوا کہ سبحان اللہ۔
پہلے پیچھے والے کیمرے سے پیچھے جو بیٹھے ہیں یہ حضرات بھی مسکرا کے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ہم سرکار کے جشن میں بیٹھے ہیں تو جشن جناب مسکراتے چہروں سے ہی اچھا لگتا ہے۔ جناب مسکرا کے کہتے رہیے گا، جہاں کے رہنما آئے سبھی کے آسرا آئے۔ جہاں کے جملے پہ غور کرنی ہے، جہاں کے رہنما آئے سبھی کے آسرا آئے، مبارک ہو جہاں والو حبیب مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب پیر سید ظہیر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے آل نبی اولاد علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ سبحان اللہ۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں۔ قبلہ پیر صاحب کی جانب سے حکم ہے کہ جتنے دوست انتظامیہ والے ہیں برائے کرم یہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جائیں، جہاں جہاں ان کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ میرے عزیزو ذرا مسکرا کے محبت سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ یہ خطاب کے دوران اب آپ کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں آئے بادشاہ نا مالک آئے ہیں، مالکان تے کتے بیٹھے رہنے جچدا نہیں۔ یہ سید بادشاہ نالی ساڑیاں بھی سرداریاں نے، ساڑیاں عزتاں بھی۔ میرے عزیزوں بات کر رہا تھا حبیب جہاں کے رہنما آئے، جہاں کے رہنما آئے سبھی کے آسرا آئے، مبارک ہو جہاں والو حبیب کبریا آئے۔ مبارک ہو جہاں والو حبیب کبریا آئے۔ اور یہ جملہ جو سن کے نہ بولے میں سمجھوں گا بڑا بخیل اس بزم میں وہی آیا بیٹھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کی اس بزم میں کوئی بخیل آ نہیں سکتا، کیونکہ بخیل محبت مصطفیٰ کے اندر جب بھی آتا ہے سخی بن کے آتا ہے۔ جہاں کے رہنما آئے سبھی کے آسرا آئے، مبارک ہو جہاں والو حبیب کبریا آئے۔ اٹھے گا شور محشر میں گناہگارو نہ گھبراؤ، اٹھے گا شور محشر میں گناہگارو نہ گھبراؤ، تمہاری لاج رکھنے کو حبیب آئے، تمہاری لاج رکھنے کو وہ دیکھو مصطفیٰ آئے۔ اور اسی ذوق کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے میرے عزیزو۔ زمین آسماں اور فضاؤں سے پہلے گج کے سبحان اللہ آگنی ہے، میں صرف تانو ابتداء جگان دی کوشش کرنے آگے انشاءاللہ ساڑھے نقیب بھائی بڑی سونی ڈیوٹی سر انجام دے رہے دیں گے۔ زمین آسماں اور فضاؤں سے پہلے، زمین آسماں اور فضاؤں سے پہلے، جہاں کے حسیتر نظاروں سے پہلے، نہ آدم نہ حوا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، نہ آدم نہ حوا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، تھا نور نبی چاند تارا، تھا نور نبی چاند تاروں سے پہلے۔ زمین و زمان کا نہ تھا کوئی منظر، تھا قبضہ اندھیروں کا ہر زو زمین پر، بفضل خدا آئے جانے پیمبر ریاض جہاں کی بہاروں سے پہلے۔ اور انتہائی میرے خیال سے میری تقریر کا ساری کا نچوڑ ان اشعار کے اندر موجود ہے، اور یہ ساری محفل کا نچوڑ بھی ان اشعار میں موجود۔ کہا لوگو ہے شاہد یہ قرآن کا پارا پارا، ہے شاہد یہ قرآن کا پارا پارا، کہ توصیف کرتا ہے خود رب تمہارا، کہیں تم کو یاسی تو تاہا پکارا، بیان خدا ہے بیان سے پہلے۔
عزیزان گرامی القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مہینے بنائے اسلامی مہینے، سبھی شان والے، عظمت والے، مقام والے، رفعت والے، بلندی والے، تمام مہینوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جناب والا جتنے مہینوں کو دیکھیں، کسی میں رب نے حج دیا، بڑی شان والا مہینہ، روزے ملے، بڑی شان والا مہینہ، زکوٰۃ ملی، بڑی شان والا مہینہ، قرآن ملا، بڑی شان والا مہینہ، نماز ملی، بڑی شان والا مہینہ۔ لیکن رب کائنات کی عزت و عظمت کی قسم ہے، اے سنی جو جملہ کہنے لگا ہوں دل کی تختی پہ نوٹ کر لی میرے عزیز، سن جناب والا جو مہینہ آیا ہے بڑی شان والا آیا۔ کسی مہینے میں جناب قرآن ملا، کسی مہینے کے اندر نماز ملی، کسی مہینے میں جناب حج ملا، کسی میں زکوٰۃ ملی۔ لیکن خدا کی خدائی کی قسم ہے یہ ربیع النور کا وہ پر نور، ایمان افروز اور رونق افروز مہینہ ہے کہ جس مہینے میں صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جناب والا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لا کے دینے والے محمد ملے۔ جس مہینے کے اندر جناب والا رب سے قرآن لا کے دینے والے، رب سے نماز لا کے دینے والے، بلکہ سنی ہوں جملہ پورا کرتے ہوئے یہ کہوں گا، بالکل حق با جانب رہوں گا۔ عزیزوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں وہ تشریف لائے جو ہم کو رب سے ملے، یعنی محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کا مہینہ، سرکار کی آمد کا مہینہ۔ پھر جملہ آگے بڑھا کے آگے چلنا ہے، جس شان سے شان والے مہینے میں، جس شان سے شان والے مہینے میں میرے اور تیرے نبی آئے، خدا دی قسم نہ کوئی انج آیا ہے نہ آ سکے گا۔ جس شان سے میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے ہیں، اس شان سے نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ ابھی جناب رسول اللہ تشریف نہیں لائے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے جناب والا حضرت آدم حضور کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ الغرض جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی حضور کی تشریف آوری کا انتظار کرتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کا انتظار کرتے، کبھی حضور کا ذکر سناتے ہیں، کبھی رب سے کرتے ہیں۔ الغرض جس رات حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے، جناب والا آتش کدہ ایران میں 1000 سال سے جلنے والا بجھ گیا۔ میں اپنے نجومیوں کو بلایا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہا حضور آ گئے۔ جناب کعبہ جھوما، تجھے کیا ہوا؟ کہا حضور آ گئے۔ جناب والا کس انداز میں میرے اور آپ کے نبی آئے ہیں، رب کعبہ کی قسم نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ کس انداز میں آئے؟ جب میرے اور تیرے نبی آئے رب نے لوگوں کو پتر عطا۔ خیر چونکہ میرے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، میں نے آدھا گھنٹہ میں جو باتیں کرنی ہیں بس اسی میں کرنی ہے، اپنے وقت کے اوپر انشاءاللہ میں مائک چھوڑ دوں گا۔ عزیزو میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، یہ انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ سنتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی۔ میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے کائنات میں کوئی بھی شے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ کسی جو بھی رب نے شے بھیجی ہے، ہر ایک شے کا کوئی نہ کوئی قبلہ پیر جی مقصد ہے۔ بات یہ ہے کہ رب نے میرے اور تیرے نبی کو بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جناب میرے اور تیرے نبی کو جو رب نے بھیجا نا، بھیجنے کا مقصد جہالت کو مٹانا تھا، کفر کو بھگانا تھا۔ جناب والا جو غیر ضروری کفر کی رسمیں ان کو ختم کرنا تھا۔ معذرت کے ساتھ یہاں یہ گزارش کروں، میرے حضور تو جہالت مٹانے آئے، لیکن اب ہم حضور کے غلام ہو کر اپنا بچے کی پیدائش سے لے کر شادی کے موقع تک کو دیکھ لیں، کون سا ایسا دن، کون سا ایسا فنکشن نظر آتا ہے کہ جس میں ہندوانہ رسمیں، غیر شرعی رسمیں اور جناب والا جہالت پہ مبنی رسمیں ان پہ عمل نہ کیا جا رہا ہو۔ الغرض میرے اور آپ کے کریم نبی جب دنیا میں تشریف لائے نا شاہ جی، دنیا میں حضور تشریف لائے، آپ نے آتی سجدہ کیا۔ گل سجدے دی آگئی تے تساں نہیں بولے، میرے حضور تشریف لائے آپ نے آتی سجدہ کیا۔ آخر سے بھی حضور تشریف لائے آپ نے سجدہ کیا۔
پہلے نمبر تے سجدہ کیتا نا ان دے اندر چند حکمتاں کہ کائنات دے بادشاہ سجدہ کرن دے اندر حکمت مینوں جڑی سمجھ آئی میں عرض کراں سجدہ کرن لئی نا قبلہ شاہ صاحب موجود جناب جسم دا پاک ہونا ضروری ہے بے پاک جسم سجدہ نہیں کر سکتا گویا میرے نبی نے آ کے سجدہ کر کے دسیا لوگو رب نے مینوں پاک بنایا تو پھر کنا پاک بنایا صرف میرے نبی نو پاک نہیں بنایا اصل پنجابی تقریر میرے کو لوندی کوئی نہیں شاہ صاحب دی شگردی کر رہے ہیں کہ پنجابی پہلے سبق سنانا شروع کیتا ہے انشاءاللہ میرے نبی کو رب نے پاک کتنا بنایا ہے اتنا پاک بنایا ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے بچوں کے بارے رب نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا لوگوں اس نبی کے بچوں کو بھی پاک اور اس نبی کو کتنا پاک بنایا قبلہ پیر جی نبی کو کتنا پاک بنایا ہوگا کہ جن کے قدم لگے زمین پہ ان کے قدموں کا صدقہ ساری زمین پاک جن کے قدموں سے زمین پاک وہ خود کتنے پاک ہیں اچھا یہاں رکے نا ایک اور بات قبلہ جن کے قدم لگے زمین پہ تو زمین ہو جائے پاک زمین ہو جائے میرا جملہ سنیے گا پسند آئے تو جناب سبحان اللہ نہ پسند آئے تو پھر واپس کر دینا جناب جس نبی کے قدم مبارک پاک قدم لگے زمین پر زمین ہو جائے پاک تو اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا اس ماں کی طہارت کا کیا کہنا اس ماں کی پاکیزگی کا کیا کہنا کہ جن کے گود میں جن کے شکم مبارک میں حضور 9 ماہ رہے وہ کتنی پاک اور کوئی اور ہے ماں حضور کے ماں باپ کے بارے جو بکواس کرے نا کہ حضور کے ماں باپ جہنمی سنو جامعہ مسجد شاہ جماعت امیر ملت کا یہ خادم برسر اعلان کر رہا ہے میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا خود بھی کافر ہے اس کے ماں باپ بھی کافر ہیں اور جو اس کے گندے عقیدے کو مانے وہ بھی کافر ہے میرے نبی کے ماں باپ اگر پاک نہیں میرے نبی کے ماں باپ جناب اگر جنتی نہیں کائنات میں جنت ہے ہی نہیں وہ جنہ دے پتر نے عام ماما دے قدمہ دے تھلے جنت رکھ چھڑی انہ دے اپنی والدہ دا عالم کی عزیزو میرے حضور نے سجدہ کر کے ہمیں بتایا لوگوں میں رب کے سامنے جھکنے آیا اور تمہیں بھی رب کے سامنے جھکوانے آیا ہوں میرے عزیز حضور سجدہ کر کے بتایا لوگوں رب دے حضور سجدہ کرنے میرے منٹ رہ گئے 15 کہ ایہی منٹا انشاءاللہ میں گل مکاواں گا میرے عزیز میرے نبی علیہ السلام سجدہ کیا ہمیں تربیت دی ہمیں بتایا کہ بھئی میرا کام آ کے سجدہ کرنا ہے تے تساں بھی سجدہ کیتا کرو صرف وہی بولے نے جرے سجدے کر دے نے جرے نہیں کر دے او چکنے جناب سجدہ کیتا کرو تے سجدہ کرن لئی نماز پڑھنی پیسے نماز پڑھنی پوے گی میرے رب نے نماز کے حوالے قرآن میں فرمایا وَاقِيمُ الصَّلَاةِ فرمایا نماز قائم کرو ہم جناب سٹیج سے لے کے آخر تک الحمدللہ اہل بیت کی گھر کے گدا ہیں خیرات لیتے ہیں لیکن سنیو صرف خیرات لینے تک نہ رہو ان کی سیرت کو بھی پڑھ کے دیکھو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ سے یہ بات موقول ہے آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں دیکھا اپنے پیارے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جناب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے آپ اس چھڑی کو لیتے ہیں اور ہاتھ سے چھڑی کو لے کے چھوٹی سی چھڑی ساتھ پکڑتے ہیں مسجد کی جانب جانے لگتے ہیں راستے میں جتنے دروازے آتے ہیں ان کو دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اٹھو نماز پڑھو حضرت مولا علی نماز کی دعوت دیں جناب آج حضرت علی کا ماننے والا نماز نہ پڑھے سمجھ لو یہ دوغلا ہے
یہ جھوٹا ہے۔ حضرت علی تو وہ ہیں اثر رہ جائے آنسو بہائیں، حضرت علی تو وہ ہیں کہ جن کی ایک نماز کی خاطر رب کائنات کا نظام بدلے، ڈوبا سورج واپس پلٹائے، وہ علی پاک۔ اور ان کے شہزادے جناب سر بھی کٹوائیں سجدے میں اور بتائیں نماز پڑھنی ہے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں قریب بچہ بھی سو رہا ہے، اچانک آگ لگتی ہے، جناب لوگ آتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نماز میں مشغول۔ لوگوں نے جب بعد میں پوچھا نا کہ بھئی کیا ہوا، کہا حضرت گھر میں آگ لگ گئی، قریب بچہ ہے، آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ نے نماز سے ہٹ کے دیکھا تک نہیں۔ فرمایا سنو، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں اپنے نبی کی امت سے جہنم کی آگ بجھا رہا۔ میرے عزیزو، وہ کریم نبی جن کی محبت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یارو کیسا عاشق ہے کہ میں عاشق بھی ہاں کہ محبوب دی اکھاں ٹھنیاں کرنے تیار بھی نہیں۔ جناب والا غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن افسوس سچ افسوس اسی غلامی کے اندر نماز قبول نہیں۔ جناب سونا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار، وہ گلیاں بازار سج گئے۔ سونے دے آن دا مقصد گلیاں بازار ہی سجانا نہیں، بلکہ سونے دے آن دا مقصد اپنے دلانوں بھی سجانا ہے۔ جناب دلان دے اندر ساڑھے اوئی نفرتاں، اوئی جناب قدوبتاں، اوئی سارے معاملات ہون کہ ایسا پھر کہیے حضور دے غلام نہیں۔ میرے سجنوں سانو سوچنا آئے گا، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ 12 منٹ پہلے مجھے الارم دیا جا رہا ہے، میں وقت کی پابندی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کلمات کہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، میں بہت زیادہ مشکور ہاں علامہ ارسلان صاحب دا، جنہاں نے وقت دی نزاکت نو سمجھ دے ہویا مہربانی فرمائی، ناراضگی دا اظہار نہیں بلکہ محبت اور شفقت فرمائی۔ چونکہ جنہ دی خاطر اے دوست احباب آئے بیٹھے نے، میں نو افسوس دی گل ہے نے کہ اے جتنے دوست اے مووی دے پیچھے بیٹھے نے او دور تک سر نظر آ رہے نے، لیکن اس نبی نے جس نبی نے ساری زندگی اپنے امتیاں نو نہیں بھولیا، او محبوب جڑا دنیا تے آیا تے یا ربی حبلی امتی دی صداواں لائیاں، تے جڑے محبوب نو تے پتھر لگے تے یا ربی حبلی امتی دی صدا لائی، تے جس محبوب نے کل قیامت والے دن جدو سارے ساتھ چھڑ جان گے، او محبوب ساڑھی خاطر اس طرح سجدہ کرن گے کہ آپ دیا دستار مبارک، آپ دیا زلفاں کھل جاون گیاں، اور محبوب اس ویلے بھی فرما رہے ہوں گے یا ربی حبلی امتی۔ آج اس امتی نو نعرہ لگے، نعرہ رسالت تے انہوں کو لائے ہاتھ نہ چکیا جا گیا۔ صحابہ اکرام تے اپنے بچے چک کے لے آئے کہ سونے اے بھی لے جاؤ، اے تاڑے قدمہ تو قربان نے، لیکن نعرہ رسالت لگے کہ کبھے انسان اپنے آپ نو عاشق رسول اور کبھے میں غلامی رسول چھ موت بھی قبول ہے تے وہ لے دو ہاتھ نہ چکن، وہ کبھے کل قیامت والے دن یا رسول اللہ میری شفاعت فرماؤ، سرکار اگر پوچھ لیا تیرے کل تے دو ہاتھ نہیں چکے گئے، تیرے کل تے ہاتھ نہیں چکے گئے میرے نام تے، آج تو شفاعت لینا آیا میرے کل تے خدا دے واسطے۔ اے جتنے میرے بزرگ بیٹھے نے بزرگاں دی گال نہیں، اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو یار اپنی اپنی گلاں تھوڑی دیر واسطے چھوڑ کے خدا رسول دے واسطے تسی آئے ہو محفل میلاد دے اندر، جے اگر گفتگو کرنی ہے تے پھر اے بار دا دروازہ کھلا ہے، اے رسمن محفل نہیں ہو رہی، نہ اسی اے محفل دنیا نو بخان واسطے کروائی۔ ایک گل یاد رکھنا، اے جس مالکان دے اسی جس میلاد تے بیٹھے نا، اے مصطفیٰ مدینے چے بیٹھے ویکھ دینے، جدا ایمان سرکار ویکھ دینے پھر او ہاتھ ضرور چکے، تے جدا نہیں ایمان ہو پھر بے شک چلے جائے۔ سانو ایسے عاشق رسولہ دی لوڑ کوئی نہیں، سانو بالکل ایسے عاشق رسولہ دی لوڑ نہیں، سانو وہ عاشق چاہی دینے جڑے بابا جی اتھو یتیم خانے ترنت منڈی فیض آباد تک ہاتھ تھلے نہ کریں، اتھو یتیم خانے ترے تے منڈی فیض آباد تک ہاتھ تھلے نہ ہوئے، اتھے اتنے جنے جوان بیٹھے ہوئے آئے 5 منٹ بھی نہ ہوئے تے ہاتھ کھڑا نہ ہوئے۔ تاجدار ختم نبوت
ہاں انج جنیا طرح بیٹھو، پتہ چلے عاشق رسول بیٹھے نے. اے اپنی اپنی گفتگویں بند کرو، خدا دے واسطے ادھر توجہ دے. ہاں خدا دے واسطے اتھے رسمن کوئی نہیں بیٹھا. یہ اللہ دی بارگاہ چ دعائیں اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دا آنا بیٹھنا. اور میں بالکل انہوں نعت خان نو بالکل ٹائم نہیں ملے گا، جڑا ہونا آیا انہوں ٹائم نہیں ملے گا بالکل. ایتھے ٹائم دی پابندی ہے، ایتھے ان صرف او نعت خان نعت پڑے گا جڑا آ گیا بس. بقایا کوئی نعت خان جے آئے ان دی مہربانی واپس جا سکنا. اور ایدے بلا تاخیر کیونکہ جنہ دا اسی خطاب سننا نے او اتے موجود نے. اور تھوڑی دیر تو بعد سید زادے ایتھے جلوہ فرما ہو جان گے اور اسی انشاءاللہ بلا تاخیر اے مائک 11 بجے دا حکم ہے، اسی 11 بجے مائک انج انہاں دے سامنے کر دیں تے 11 بجے لجپالاں دی تقریر شروع ہو جانی ہے تے اصل آئے اسی انہاں دی تقریر سنن واسطے ہیں بس. اس واسطے میں بلا تاخیر میں نقیب صاحب نو بھی کہاں گا اور بھی کہاں گا کہ اسی اپنا حاضری لگوا کے مائک سید ظہیر شاہ صاحب بھی موجود نے، اسی انہوں سید زادیاں نو بھی ٹائم دینا ہے. تو میں بلا تاخیر اسامہ حضرت عثمان قادری صاحب نو مائک تھماواں گا کہ وہ آ کے نعت مقبول رسول سناون اور ساڑھے سارے اندے دلانو منور فرماون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت